بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على وبارك وسلم وزد على صاحبة الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعذر الباقرية والأسرار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقائم بالحق. صلوات. أما بعد فقال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بابا زبلك صلوات. پروردگار عالم اور حمد و ثنا کے بعد ان پر درود و سلام کہ جو باعث بخشش و شفاعت ہیں. پھر ذکر کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کا کہ جو نفس مطمئنہ کے نام سے اور تفسیر اس کی علم تحریم سے اور اس کے بعد رجوع کرتے ہیں جب مفسران قرآن سے تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت شان حسین ابن ابی طالب کی ہے. وہ حسین کہ جس نے رہتی دنیا تک کے لیے شہادت کا درس دیا، قربانی کو ایک نعمت قرار دی، دعاؤں کو شفاعت کا ذریعہ بنایا اور خدا کی بارگاہ میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا، یہ عملی نمونہ بتایا کہ جو خدا کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، اس کے آگے سر کو جھکاتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. پھر رب کائنات کا یہ وعدہ ہے نہ وہ سر کسی کے سامنے جھکتا ہے، نہ وہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلتا ہے، نہ اس کو کسی کے سامنے شرمندگی ہونی پڑتی ہے. یہ درس حسین ابن ابی طالب ہے اور یہی درس ہے کہ جب ہم اس ذکر کو انجام دیتے ہیں تو دلوں میں اور نفسوں میں ایک قوت سی آتی ہے، اور جس کے لیے معصومین کی روایت ہے کہ ذکر حسین مومنین کے قلوب کی ایک حرارت ہے کہ جو کبھی بھی بجھ نہیں سکتی اور جس کی گرمی سے اس کا ایمان ہمیشہ چمکتا اور تابندہ رہتا ہے. عزیزان گرامی، مسلسل گفتگو مختلف موضوعات پہ ہو رہی ہے اور پہلے بھی قیام حسینی کے نام سے مختصراً 2 مجالس میں تذکرہ ہو چکا ہے. قیام حسینی کا مقصد بیان کیا گیا کہ نہ دولت ہے، نہ حشمت ہے، نہ حکومت ہے، نہ دنیاوی جاہ و نمود ہے، بلکہ اصلاح امت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے حسین نے یہ پورا قافلہ لے کے مدینے میں قیام فرمایا اور شہادت کا عظیم عظیم
انعام حاصل کیا اور اپنی شہادت کو ایک کرامت بنا کے اس کائنات میں اس طرح سے روشن ہوئے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے نام حسین کے ساتھ قربانی اور اسلام اور قرآن زندہ رہ گیا۔ آج بھی جو اسلام کو پہچانتا ہے وہ حسین کے نام سے پہچانتا ہے۔ ارے حسینی ہو یعنی علی والے ہو، علی والے ہو یعنی بڑے بہادر ہو، حسینی ہو بہت بہادر ہو، حسینی ہو بہت خوبصورت ہو۔ مشہور ہے پوری دنیا میں جو حسینی ہوتے ہیں، جو علی والے ہوتے ہیں، یہ پہلی صفت یہ ہے کہ بہادر ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، دوسری صفت یہ ہے کہ بہت قوی ہوتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا۔ چاہے یہاں پر آپ بات کر لیے دنیا کے کسی بھی کونے پہ، معلوم تو ہو جائے کہ یہ حسینی ہے، یہ حسین کا سبق ہے، یہ حسین کا درس ہے کہ وہ مومنوں کو، وہ شیعوں کو، وہ ماننے والوں کو جو فرش عزائے حسین پہ تشریف لاتے ہیں، اپنے عزاداروں کو، اپنے ماتم گزاروں کو وہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ جو طاقت کہیں اور سے نہیں ملتی۔ ایسی غیبی قوت ایمانی ملتی ہے کہ جس قوت ایمانی کے ساتھ وہ دنیا میں مقصد حسین کو زندہ رکھتے ہیں۔ اب مقصد حسین کو زندہ رکھنا یعنی اپنے کردار کو تبدیل کرنا، اپنے اخلاق کو تبدیل کرنا اور اس کے مطابق میزان میں ڈھال لینا کہ جو میزان حسین کی محبت کا میزان ہے۔ ہماری مرضی پھر مرضی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن کہ جو خدا کی رضا پہ راضی ہے، جو خدا کے حکم کے اوپر راضی ہے اور ایسا راضی ہے کہ پھر دنیا کچھ نہیں حیثیت رکھتی، تو اس نفس مطمئنہ کے ماننے والوں کو واجب ہے کہ اگر مقصد حسین ان کے سامنے ہے تو اپنے اصلاح کریں، اپنے نفس کو تبدیل کریں، اور نفس کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اندرونی یعنی روحانی طور پہ بھی نفس تبدیل ہو، ظاہری طور پہ بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ روحانی طور پہ بھی نفرت کینہ نکلنا چاہیے۔ نام علی جہاں پر ہوتا ہے، ولایت علی جہاں پر ہوتا ہے، وہاں پہ کبھی حرام نہیں ہوتا، کبھی ناپاکی نہیں ہوتی، کبھی نجاست نہیں ہوتی۔ کہ جہاں پر ذکر علی ہوتا ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، وہاں سب نور ہی نور ہوتا ہے۔ جب دلوں میں نور ہوتا ہے تو ظاہر چہرے پہ بھی تو نور ہونا چاہیے، ظاہری زبان سے تو اچھے الفاظ نکلنے چاہیے، ظاہری زبان سے تو کلمات پروردگار عالم نکلنے چاہیے، محبت کے الفاظ نکلنے چاہیے۔ کہ دنیا میں ایک ہی تو زبان ہے، ایک ہی زبان ہے کہ جو پوری دنیا پہ رائج ہے، جس کے لیے کسی لینگویج کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ زبان زبان محبت ہے۔ کہ جب انسان کے چہرے پر محبت اور نور ہوتا ہے تو سامنے والا اس کی طرف آتا ہے، اور پھر جب اپنے اخلاق کے ذریعے وہ اپنے سے قریب کرتا ہے تو پھر جو چاہے وہ منوا لیتا ہے۔ جبھی تو حضرت داؤد نے فرمایا تھا پروردگار عالم یہ بندے کہنا نہیں مانتے، میں ان سے کیسے تبلیغ کروں، کیسے کلمہ پڑھاؤں؟ کہا ان کو ہماری نعمتیں یاد دلاؤ، ان کو ہماری محبتیں یاد دلاؤ، ہماری کرامتیں یاد دلاؤ۔ جب محبتیں یاد دلاؤ گے، جب نعمتیں یاد دلاؤ گے تو ان کا دل خود بخود ہماری طرف راغب ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اگر کسی کا دل موم کرنا ہے، کسی سے دوستی کرنی ہے تو تحفے دیا کرو، ہدیے دیا کرو، زیادہ ملاقات کیا کرو، اس کے دکھ درد میں شریک ہوا کرو، اس کی مشکلات میں حل کرنے کی کوشش کیا کرو، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اور جب آپ اس کے قریب ہوتے ہیں تو اگر دل سے قریب ہو، مطلب سے نہیں، مطلب سے آج کل سب قریب ہوتے ہیں، شاید ہی ہمارے کبھی کام آ جائے، بڑے تعلقات ہیں اس کے، وہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ حقیقی محب اہل بیت ہے۔ اگر ہم نے اس کی مشکل حل کی تو یہ جس کا شیعہ ہے وہ ہماری مشکل حل کرے گا، اور یہ یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ آیت اللہ طباطبائی ان کا ایک مقام، بلند مقام، تفسیر المیزان کے خالق، اس صدی کی اس سے بہترین تفسیر قرآن کہ جو قرآن کی زبان میں قرآن ہے، یعنی ایک آیت کا جواب دوسری آیت سے دیا گیا ہے اور عربی میں ہے، اور پھر فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے جو اردو کا ترجمہ ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا وہ اردو ہی کی طرح
مگر جو صاحبان علم ہیں اس کو اصل کتاب عربی سے لیتے ہیں. اور جس جگہ پر بیٹھ کر وہ تفسیر آپ نے تحریر کی تھی اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تھا، مرتبہ بتا رہی ہوں خدا کی بارگاہ میں نعمتیں کیسے ملا کرتی، درجے کیسے بلند ہوا کرتے ہیں. جہاں پہ بیٹھ کر وہ تفسیر المیزان لکھا کرتے تھے میزچی کے اوپر بیٹھ کر، ان کے انتقال کے بعد لوگ یہ کہتے تھے جتنی دیر وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اتنی دیر انتقال کے بعد وہاں سے قرآن کی آواز آتی رہتی. اس جگہ سے قرآن کی آواز آتی تھی. یعنی وہاں بیٹھ کر جب کلام خدا پہ وہ کام کرتے تھے تو ارد گرد کی مخلوق ان سے مانوس ہو گئی تھی. ان کے جانے کے بعد بھی اس قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. وہ فرشتے جو تھے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک جگہ مقرر کریں نماز کی اور وہیں پہ نماز پڑھا کریں. اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو اسی سجادے پہ بیٹھ کے وہیں پہ بیٹھ کر آپ اپنی مشکل کو خدا کے سامنے بیان کیا کریں. اور جو تسبیح پڑھا کریں اس کو بھی ایک جگہ پہ لٹکا کے پڑھا کریں کہ جب آپ اس پہ پڑھ نہیں رہے ہوتے تب اس تسبیح پہ فرشتے ورد کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی ورد کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ورد کرنا آپ کی طرف منسوب ہوتا چلا جاتا ہے. بڑا خوبصورت مذہب ہے یہ، بہت حسین مذہب ہے. بس توکل کر کے تو دیکھیے، دنیا سے تھوڑا سا دل ہٹا کے تو دیکھیے، حسین سے دل لگا کے تو دیکھیے. جو حسین سے دل لگا لیتا ہے، آیت اللہ طباطبائی جن کا مقام ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان سوچتا کیوں نہیں ہے کہ جو یہ عمل کر رہا ہے یہ عمل اس منزل پہ قائم کام آئے گا. یہ جو ابدی منزل ہے، جو ابدی جگہ ہے، کون سی ابدی جگہ؟ قبر. پتہ نہیں 100 سال 1000 سال یعنی ہمیشہ رہنا ہے. اس زندگی کے بارے میں کبھی کوئی سوچتا ہے کہ یہیں پہ سب کچھ سمیٹ لیں، یہیں پہ سب کچھ چھین لیں، جو منہ میں آ رہا ہے یہیں پہ سب کچھ جواب سوال کر کے برابر کر دیں حساب، کیونکہ یہیں تو رہنا ہے. کچھ وہاں کے لیے بھی تو رکھنا ہے. یہ نہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس نور کو دیکھ لیا ہے، اس نور سے سبق لیا ہے. عزیزان گرامی، آیت اللہ عباس قمی ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ ہے سب کے گھر میں مفاتر جنا ہے. اس کے بغیر کوئی اعمال مکمل نہیں ہوتا، چاہے شب قدر ہو، چاہے رمضان کے اعمال ہو، شعبان کے ہوں، رجب ہو، ربیع الاول ہو، عید نوروز ہو، کوئی بھی ایسا روز کہ جس دن اعمال کیا جاتا ہے مفاتح نہ ہو تو اعمال مکمل نہیں ہوتے. اور کس قسمہ پرسی میں انہوں نے زندگی گزاری کہ زندگی میں کبھی حج نہیں کیا. انہوں نے حج نہیں کیا، اتنا تھا ہی نہیں، استطاعت ہی نہیں تھی. اور آج کتنا ہے ہمارے پاس، ایک حج کیا 1000 حج ایک ہی سال میں کر لیں، اتنا پیسہ ہے. بس بیٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اوپر سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. مگر دیکھیے خدا کی حکمت، دیکھیے خدا کی رحمت اور نعمت دیکھیے. وہ عباس قمی جنہوں نے حج نہیں کیا، ان کے نام کی مفاتح آج ہر گھر پہ موجود ہے. جو حرم میں جاتا ہے سب کے ساتھ مفاتح ہے، جو روزے میں جاتا ہے سب کے ہاتھ میں مفاتح ہے. یہاں کی تو بات چھوڑیے، آپ مکے مدینے میں جائیے، وہ دشمنان اہل بیت اتنے خوفزدہ ہیں اس کتاب سے کہ ممنوع قرار دیا ہے، مگر جانے والے پھر بھی کتاب لے کے جاتے ہیں. کیسے؟ موبائل کے اندر لے کے جاتے ہیں. پہلے جب موبائل نہیں تھا تو قلم کے اندر لپیٹ کے لے کے جاتے تھے. کیوں؟ بغیر عباس قمی کے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ذات عاشورہ نہیں پڑھ سکتے، اعمال نہیں کر سکتے، حج کے اعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے وہ منزلت ان کو عطا کر دی، اس شخصیت کو، اس روح کو وہ بلندی عطا کر دی کہ اس کے بغیر ان کا کام نہیں بنے گا. عزیزان گرامی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں، کیونکہ اصلاح امت کے لیے. حسین چلے گئے ہیں دنیا سے، ظاہراً پردہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد
اصلاح امت کے لیے اپنا وہ اصول دے گئے، وہ یونیورسٹی دے گئے کہ جس یونیورسٹی کے دروازے پہ لکھا ہے ذکر حسین، جس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوئی شرط و شروط نہیں ہے، آنے والوں کو کہا جاتا ہے عزادار حسین، ذکر کرنے والے کو کہا جاتا ہے ذاکر حسین، ماتم کرنے رونے والے کو کہا جاتا ہے کہ ماتم حسین کرنے والے عزادار حسین، یعنی ہر چیز سے حسین کو نسبت دے دی جاتی ہے، اور جس کو حسین سے نسبت دے دی جاتی ہے پھر وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جاتا، کبھی وہ جہنم کی طرف نہیں جاتا۔ مولا خود پلٹ کے کھینچ کے لیے آتے ہیں کہ جیسے ایک نافرمان بچہ زبردستی جا رہا ہوتا غلط راستے پہ، اور پھر ماں باپ کیا کرتے ہیں، سختی کے ساتھ اس کو کھینچ کر گھر کے اندر لا کے بند کر دیتے ہیں، اور وہ گھر میں سختی کے ساتھ بند کرنے کو ہم مشکلات دنیا کہتے ہیں، بیماری ہے، آزاری ہے، اور پھر جب اس میں مبتلا ہوتے ہیں پھر اپنے مولا کو بلاتے ہیں، پھر اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں، پھر منتیں مانگتے ہیں، پھر نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ مولا کسی بھی قیمت کے لیے اس مشکل کو حل کریں، ہم یہ کریں گے، اتنی نماز پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، اتنے ذکر کریں گے، اور پھر مولا سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہندوستان میں 100 کروڑ سے زیادہ لوگ شیعہ ہیں، اور بیشتر تعداد سادات کی ہے، یعنی جب سادات، ایک لمبی کہانی ہے، جب 7ویں امام کے زمانے میں جب سادات کشی اپنے زوروں پہ تھی تو سب سادات ہجرت کر کے اس کی طرف سے سمندر کے راستے سے جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو پھر وہ اپنا نام ایسے تشیع نہیں لے سکتے تھے، اور اس زمانے میں نجف میں نور اللہ آیت اللہ شستری کے جن کا مزار آج بھی آگرہ میں ہے، ان کی نسل اس وقت ان کے وارث جو ہیں آیت اللہ ماراشی نجفی جو قوم میں ہیں ان کی نسل میں سے ہیں۔ جب وہ آیت اللہ شستری نجف میں ہیں، اس کے بعد امام رضا کے روضے پہ آتے ہیں زیارت کے لیے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں زیارت پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے، میرا بازو ہلاتا ہے، میں نے مڑ کے دیکھا، اس کو اشارہ کیا، میں سمجھ گیا کہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ میں نے زیارت نامہ تمام کیا، اس کے پر مڑ کے دیکھا، پھر جب گفتگو کا اس نے شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہندی ہے، فارسی نہیں آتی، عربی نہیں آتی، ٹوٹی پھوٹی فارسی میں کچھ اپنا مطلب مجھے سمجھانا شروع کیا، اور جہاں تک میں سمجھ سکا اس نے یہ کہا کہ آغا جی اس وقت ہم لوگ ہندوستان کے جو شیعہ ہیں وہ لاوارث ہیں، ہمیں کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہے، ہم لوگ جس منطقے میں رہتے ہیں وہاں پر جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں بہت زیادہ منافق ہیں، ہم نہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے جنازے ہوتے ہیں نہ اپنی مرضی سے ہم اس کو دفن و غسل دے سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی فکر کے مطابق کوئی عمل کر سکتے ہیں، کسی کو بھیج دیجیے تاکہ وہ ہمارے اعمال کو درست کروائے اور ہمارے درمیان میں رہ کر ہماری شادی بیاہ نکاح موت مٹی سب کو مولا کے حکم کے مطابق ترتیب دے۔ شستری یہ کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظام کرتا ہوں کسی طالب علم کا، کیونکہ اس وقت وہ مراجع تھے، درس دیتے تھے، درس خارج دیا کرتے تھے، میں انتظام کرتا ہوں۔ 1-2 دن کی تقاضوں کے بعد کوئی طالب علم راضی نہ ہوا وہاں جانے کے لیے، اس کے بعد آپ نے اپنے شاگردوں اور استادوں سب کو جمع کیا اور کہا میرے اوپر ایک تکلیف شرعی واجب ہو گئی ہے کہ ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پہ شیعہ لوگوں کے لیے کوئی بھی معلم نہیں ہے، کوئی روحانی نہیں ہے کہ ان کو نماز پڑھا سکے، میرے اوپر واجب ہے کہ میں ان کو مولا کا پیغام پہنچاؤں۔ اور خدا حافظ کہا اور چل پڑے وہاں پہ لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے، اور وہاں جب اترے ہیں اس سرزمین کے اوپر تو آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ روحانی کی شخصیت کے مطابق نہیں اترے تھے ابا قبا پہن کے،
बल्कि मजदूर बन के उतरे। जमीन खोदते थे घर बनाने के लिए, ईंटा उठाने के लिए, और उनसे कहा जिस घर में कोई काम हो मुझे बताओ, मैं मजदूरी करूंगा, मजदूरी लूंगा, जिंदगी गुजारूंगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग को तबलीग करूंगा। एक अरसा गुजर गया। 3 महीने के बाद आप मालूम करते हैं कि उस इलाके में जो सबसे बड़ा हौजा है कि जहाँ से ये फितना निकलता है, वहाँ वो किधर है। आप उस हौजे में जाते हैं, आप उसके उस्ताद से मिलते हैं, कहते हैं कि भाई मैं मदरसे में तालीम हासिल करना चाहता हूँ तुम्हारे। क्या तुम कौन होगा? मजदूर हूँ, अंबाली करता हूँ, ईंटें उठाता हूँ, मिट्टी उठाता हूँ। कहा तो फिर ईंटें और मिट्टी उठाओ, यहाँ क्या करने आए हो? कहा नहीं, मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान और हदीस की तालीम लूँ, मेरा दिल चाहता है। कहा ठीक है, मजदूरों को दीनी दुनिया से, दीनी तालीम से क्या काम, चलो आ जाओ। फिर तारीखें ये कहती है कि सिर्फ 2 महीने में वो मर्तबा हासिल कर लिया। पढ़ाई में ज़हीन थे भाई, किसी को क्या पता कि दिल में क्या था। कि वहाँ के उस्ताद कहते हैं हमने इतना ज़हीन शागिर्द देखा ही नहीं है, इसका ज़हीन शागिर्द देखा ही नहीं है। और कहा कि अब तुम मजदूरी छोड़ दो, हम तुम्हें शहरिया देंगे, तुम दिल लगा के पढ़ो, यहाँ पे पूरी तालीम इल्मी करो, हम तुम्हें कहीं पे मनसब अदा कर देंगे। और 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी शख्सियत को जाहिर किया कि हुकूमत वक्त के दरबार में पहुंच गए। अभी काम हो रहा है, इस्लाह उम्मत, इस्लाह उम्मत। देखिए कि वो मुल्क जहां पर कोई सही से मुसलमान भी नहीं था, वहां पर आज 1 अरब से ज्यादा सिर्फ शिया कम्युनिटी पाई जाती है। और ये सब बरकत है उस शहीद की कि जब ये हुकूमत वक्त में पहुंचा, और जब आपसे जो बादशाह था वो मुतासिर हुआ, ताकि आपको काजुल हाजात हम बना देते हैं कि जो लोग हैं फतवा दीजिए इस मुल्क में। कहानी में फतवा नहीं दे सकता। तो क्यों? कहा कि 4 फिरके हैं, अगर एक फिरके का जवाब दूसरे से दूंगा, दूसरे फिरके का जवाब दूसरे से दूंगा तो सब नाराज होंगे। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं कि हर फिरके के सवाल का जवाब उसी के मकतब के मुताबिक दूंगा, तो फिर मैं इस मनसब को संभालता हूँ। अली का प्यारा है ये कि अगर तौरात वाले तौरात से पूछें, ज़बूर वाले ज़बूर से पूछें, कुरान वाले कुरान से पूछें, इंजील वाले इंजील से पूछें, मैं सबको उनके फिक़ह के मुताबिक जवाब देता चला जाऊंगा। बादशाह वक्त मान लेता है। अब जवाबात का सिलसिला शुरू हुआ। कोई हसदी लोग जो वहाँ बैठे थे बुलंद मर्तबे को देख के कहा कि इसका हर सवाल का जवाब मिलता जुलता रहता है तशय्युअ से, हर मसले का हल वहाँ से मिलता जुलता हो रहता है। ऐसा तो नहीं कि अंदर से राबजी हो, मगर कहीं से कोई सुराग ना मिला, कहीं से कोई सुराग। सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि 75 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो गई वहाँ पे तबलीग करते हुए पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में दीने तशय्युअ को फैलाते हुए 75 साल हो गए आपको, और जब काम न बना तो एक मुनाफिक को भेजा कि जाकर इनके एतमाद हासिल करो, उनके करीब हो जाओ। वो करीब आया और फिर जो आप मौला की फजीलत में जो किताब लिख रहे थे कि अली माल हक, हक माल अली, बहुत मारकारा किताब है अब्दुल्लाह नूरुल्लाह शुस्तरी की। वो किताब लिख रहे थे, कहा कि आका अगर आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, अब ये होता है कि शायद क़ज़ा करीब आ रही हो या आपने ध्यान ना दिया, आप वो किताब दे देते हैं। वो किताब लेके वहाँ के मुफ्तियों के पास पहुँचता है और उसी रात आपको गिरफ्तार करके लाया जाता है और फिर उसी रात हुक्म शहादत होता है। इतनी दर्दनाक शहादत, इतनी खौफनाक शहादत के जो बयान नहीं की जा सकती कि इंसान के खुद के जिस्म से जान निकल जाए कि किस तरह खारदार कोड़ों से जिस्म की खाल उतारी गई। 5-6 कोड़ों में ही आप शहीद हो गए, उसके बाद में हड्डी और गोश्त को ज़र्रा ज़र्रा कर दिया गया, उसको जला दिया गया जिस्म को। 3 दिन तक ज़ुबाला पे आपका लाशे अक़दस पड़ा रहा। तीसरे दिन वहाँ के आलिम के ख्वाब में सैयदा आती है, मेरा फर्जंद वहाँ पर है, मेरा फर्जंद वहाँ पे है, तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की, उसका जनाजा, उसका तशय्युअ जनाजा किया जाए। तशय्युअ जनाजा हुआ, बाजार बना और आज पूरी दुनिया के हाजतमंद उस दरवाजे पे जाते हैं
دنیا کے جو مسئلہ کہیں حل نہیں ہوتا وہاں پر جاتے ہیں اور حاجتیں لے کر آتے ہیں. وہ در ایسا ہے کہ جو زندگی میں بھی زندگی دیتا رہا سب کو, جو زندگی میں بھی سب کی روحوں کو زندہ کرتا رہا, ایمان کو زندہ کرتا رہا. آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں کی روحوں کو زندہ کرتا ہے, جسموں کو زندہ کرتا ہے. یہ ہے حسین والے, یہ ہے حسین والے کہ جو اصلاح امت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. معلوم ہے کہ وہاں جائیں گے, ان منافقوں کے درمیان میں جان کا خطرہ ہے اور شہید کر دیے جائیں گے. علم ان کا بتاتا ہے مگر جاتے ہیں, کیونکہ مولا نے بھی تو اصلاح امت کے لیے جان دی ہے, حسین نے بھی تو اصلاح امت کے لیے جان دی ہے. عزیزان گرامی, ہمارے اوپر بڑے فرائض ہیں, بہت واجبات ہیں ہمارے لیے. ہمیں صرف فکر کرنی ہے اپنے مولا حسین کے اس عمل کے لیے کہ جس کو اصلاح امت کرتے ہیں. ہم باہر گلیوں میں تو اصلاح امت نہیں کر سکتے, اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے تو اصلاح امت کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کی تو صحیح تربیت کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو تو حلال راستے پر گامزن کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو تو حلال رزق کھلا سکتے ہیں, اپنے بچوں کی تو بیجا فرمائشات کو رد کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو تو روک سکتے ہیں کہ آج سے 7ویں محرم سے 10ویں محرم تک ٹی وی نہیں دیکھنا ہے, موبائل پہ میوزک نہیں سننا ہے. کیوں؟ مولا کا غم ہے, مولا کے بچے پیاسے ہیں, مولا کے گھر کے اندر اللہ کی آوازیں آ رہی, تم لوگ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہو. ماتم کرو, مجلسوں میں جاؤ, کہاں پہ کمی ہے. یہ ہے اصلاح امت, تاکہ بچوں کے ذہنوں میں رہے. بڑے بھی ہو جائیں, بوڑھے بھی ہو جائیں, تڑپ ہو محرم آ گیا ہے, بیٹھے نہ گھروں میں, مجلس میں جائیں کسی بھی صورت میں, ہم ماتم کریں کسی بھی قیمت پہ. 8 محرم آئے, ہم صدقہ بنیں کسی بھی قیمت پہ. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب بچپنے سے درود کی دھاروں کے ذریعے ان کے منہ میں ولایت علی ڈالی جائے, عشق حسین ڈالا جائے, اور پہلی محرم سے بتایا جائے کہ ابھی ایام عزا ہیں کہ جب امام وقت بھی پیدل چلتے ہیں, جب رسول کے سر سے بھی امامہ اتر جاتا ہے, جب سیدہ آتی ہے مجلسوں میں. اتنے غم کے ساتھ آپ کیوں موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں؟ اکثر یہ ہوتا ہے مجلسوں میں بچے آتے ہیں چپ کرانے کے لیے, چپکے سے موبائل پکڑا دیا جاتا ہے. گھر کی تو بات چھوڑیے, احترام میں مجلس واجب ہے. یہاں سیدہ بھی ہیں, 1,24,000 انبیاء بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سید سجاد بھی ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا امام وقت, ہمارا والی اور وارث ہمارا پرسہ لے رہا ہے. آج کس کا پرسہ دیں؟ اس کا پرسہ دیں کہ جب وہ دنیا سے گیا تو کہا حسین نے علی اکبر آنکھوں کا نور جاتا رہا. عباس کے مرنے سے کمر تو ٹوٹ گئی تھی, انکسرا ظاہری ٹوٹ گئی کمر. علی اکبر تم کیا گئے, آنکھوں کا نور بھی چلا گیا. ہائے علی اکبر جس کو 18 برس زینب نے پالا ہے, ارمانوں سے پالا ہے. جب گھر سے نکلتے تھے تو چہرے پہ نقاب ڈالتی تھی کہ میرے بچے کو علی اکبر کو نظر نہ لگ جائے, دھوپ نہ لگ جائے. کھانا کھا لیا ہے, ہر سال سالگرہ والے دن گرہ لگاتی تھی اور شہانہ لباس سیکھی جاتی تھی. شہانہ لباس کے جو شادی میں پہنا جاتا ہے. علی اکبر 18 سال کے ہو گئے, ارمانوں سے دلہن لے کر آؤں گی. ہائے علی اکبر, مدینے سے چلے بہن تڑپتی رہی. کربلا کا میدان, صبح عاشورا, آپ مؤذن کو ہٹا کر علی اکبر کو اذان کرنے کی اجازت دی گئی. گلدستہ اذان پہ پہنچے, اللہ اکبر کی آواز پوری دنیا میں پہنچی. حسین چاہتے ہیں کہ دشمن بھی سن لے اس آواز کو کہ جو شبیہ رسول ہے. یہ وہ علی اکبر ہیں جن کو نماز شب میں مانگا گیا ہے. باہر لہا نانا کی زیارت کا دل چاہتا ہے, ایسا فرزند عطا ہو جو رفتار میں گفتار میں شبیہ رسول ہو, جس کی شکل بھی شبیہ رسول ہو. خدا نے علی اکبر دیے ہیں, بڑے ارمان سے پرورش ہو رہی ہے. اب صبح سے جو جاتا ہے وہ آتا نہیں ہے. بابا کے ساتھ ساتھ علی اکبر بھی میدان میں جاتے ہیں.
کبھی قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے ہیں، کبھی آنا محمد کے لاشیں اٹھائے ہیں، کبھی صحابہ کے لاشیں اٹھائے ہیں. علی اکبر بابا کو پکڑے پکڑے چل رہے ہیں، بوڑھا باپ ہے، دوستوں کے لاشیں پہچاتے ہیں. علی اکبر نے بابا کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. اب ایک وقت آتا ہے کہ نہ عباس ہے نہ قاسم ہے. آ کر بابا کے زانوں پہ سر رکھ دیا. بابا ابھی صفیہ میں ہوں یا بہن، اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں. حسین نے حسرت سے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھا، اس نے یوسف، علی اکبر نہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ جو اس سے لو جس نے 18 برس پالا ہے. آتے ہیں پھپھی اماں کے پاس، سر اڑا کے بیٹھتے ہیں، آنکھوں کا بوسہ دے کر کہتے ہیں پھپھی اماں آپ کو اپنا بیٹا عزیز ہے. یا سیدہ کا زینب نے بڑے غور سے دیکھا. علی اکبر بڑی عجب طریقے سے اجازت مانگی ہے. ہاں سیدہ کا بیٹا عزیز ہے. جاؤ علی اکبر تم بھی اپنا داغ ہمیں سینے پہ دو. مگر ٹھہرو علی اکبر، ذرا دولہا تو بنا لو، شہانہ لباس تمہارے زیب تن کر کے تمہیں دیکھ تو لوں. اما فضا تبرکات کا صندوق لائے، صندوق آتا ہے، شہانہ لباس سے بے تن کرتے ہیں. اب آتی ہے رسول کا ماما، رسول کا پٹکا، رسول کی تلوار، شبیہ رسول. حسین خیمے میں داخل ہوتے ہیں. دونوں بہن بھائی علی اکبر کو دیکھ کر گریا کر رہے ہیں. سینے سے لگایا جاؤ علی اکبر. خیمے سے نکلتے ہیں، 70 مرتبہ پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، اٹھتا ہے اور گرتا ہے. ہائے جیسے باہر نکلنا چاہتی ہیں، بیویاں دامن کو تھام لیتی ہیں. الغرض عزاداران حسین علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کی طرف چلے. مگر پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلن علی اکبر. آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھا ضعیف باپ دوڑتا چلا آ رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے اتر گئے. بابا خدا حافظ کو کہا تھا بیٹا سیری نہیں ہوتی. ارے کاش کوئی تمہارا جوان بیٹا ہوتا. پھر علی اکبر میدان کی طرف چلے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے. بابا پیاس مارے ڈالتی ہے. مولا نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں دو. علی اکبر تڑپ گئے. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے. حسین نے اپنی انگشتری دی علی اکبر کے دہن میں، کہا جاؤ اور کوثر پہ نانا سیراب کریں گے. چلیے اکبر چلے. آواز آئی بابا آخری سلام. حسین کی آدھی دنیا دھیری ہو گئی. آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا علی اکبر آنکھوں سے نظر نہیں آتا. دشتے بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے. اور فرزند نے سیدہ کو بھی سر کی تلاش ہے. چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہیں، علی اکبر نہیں ملتے. اے عرض کربلا میرا اکبر کدھر گیا؟ اے عرض کربلا میرا اکبر کدھر گیا؟ اے دشت نینوا میرا اکبر کدھر گیا؟ ارے ظالموں میرے اکبر کی لاش بتا دو. ایک گوشے سے آواز آئی بابا میں یہاں ہوں. پہنچے علی اکبر کے لاشے پر. کوئی خدا کسی باپ کو بیٹے کی حالت نہ دکھائے. زانوں پہ سر رکھا، آئے ہاتھ سینے پہ ہے. پوچھا علی اکبر یہ کیا ہے؟ کہا بابا برچھی کا پھل ہے جو ٹوٹ کے اندر چلا گیا ہے. علی اکبر کو حسین نے زمین پر لٹایا. اور یعقوب کربلا کا صبر دیکھو. اے مشکل کشا بابا دیکھو. یہ کہہ کر یا علی مدد کہا اور علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ لی. کلیجہ باہر آیا. لاش علی اکبر کیسے اٹھے. خیمے سے آواز آئی میں پالنے والی ہوں اٹھا لوں گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ انقلب ينقلبون. اے معبود